خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے پر کرم کرتا ہے، کسی بندے پر کرم کرتا ہے تو اسے دن رات میں کوئی نہ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، نعمت۔ اور جس پہ زیادہ کرم کرتا ہے، جس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اسے اپنی دین کی سمجھ عطا ہے، دین کی سمجھ۔ ہم نے دین میں کیسے چلنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے پھرنا ہے، کیسے کام روزگار کرنا ہے، یہ تمام کی تمام سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتا ہے جس سے وہ زیادہ رکھ سکتا ہے۔ تو آج ہم یہ محفل سجانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ آ جائے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں، یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں اللہ کے دین حاصل کرنے سے۔ محفلوں میں کبھی چیز سکھائی جاتی، لوگوں آؤ بیٹھو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے سے خود ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں آج ہر بندہ چاہتا ہے میں نماز پڑھوں، وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں، وہ چاہتا ہے کہ میں دین کا کام کروں، اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ خواہش چھپی ہوتی ہے، لیکن نفس بڑا ظالم ہے، نفس نہیں چھوڑتا اسے، شیطان بڑا ظالم ہے، نہیں چھوڑتا، دنیا کے کاموں میں الجھا دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے۔ کامیاب ہوتا ہے وہ بندہ جو ان سے لڑ جھگڑ کے آگے نکل جاتا ہے، کامیاب ہے وہ بندہ۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ ہماری ایمان میں تازگی آ جائے، قوت آ جائے، لذت آ جائے، اور ایسی قوت آ جائے کہ نماز پڑھنا آسان ہو جائے، نماز پڑھنا آسان ہو جائے، اس کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں، اگر تیرا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو، تیرا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو، تیرا دل نہیں چاہتا نیکی کرنے کو، اور تیرا دل نہیں چاہتا جہاد کرنے کو، تو تو کیا کر، تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر، کثرت کے ساتھ۔ جب تو کثرت سے اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، تیرے دل کے اندر ایک ذوق اور شوق پیدا ہوگا، تیرے دل کے اندر ایک قوت پیدا ہوگی، تیرے دل کے اندر ایک توانائی پیدا ہوگی، اور تیرے دل کے اندر وہ لذت، وہ مٹھاس پیدا ہوگی کہ تیرا دل خود چاہے گا کہ میں نماز پڑھوں، تیرا دل خود چاہے گا کہ میں داڑھی رکھوں، تیرا دل خود چاہے گا کہ میں تلاوت کروں، تیرا دل خود چاہے گا کہ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کروں۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ہم اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، کثرت کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اور کثرت سے ذکر کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان صحبت میں آتا جاتا ہے، بیٹھتا ہوتا ہے، صحبت صالح پورا صالح کنن، صحبت طالب پورا طالب کنن۔ کہ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، اور بدوں کی صحبت تجھے بد بنا دے گی۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے بھی عرض کروں جو پردے میں بیٹھی ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے گھر کے کاموں میں اتنا مت مگن کرو کہ نماز بھول جاؤ، اللہ کا ذکر بھول جاؤ، اللہ کی یاد بھول جاؤ۔ اگر گھر میں سکون چاہتی ہو، گھر میں رزق کی فراوانی چاہتی ہیں، گھر کے اندر ایک ماحول اچھا چاہتے ہیں گھر والے، تو کیا ہے؟ نماز بہت ضروری چیز ہے۔ نماز کے بغیر گزارا نہیں انسان کا۔ نماز اتنی فرض ہے، آپ لاکھ چلے کر لو، لاکھ عبادات کر لو، لاکھ دیگر معاملات کر لو، اگر نماز نہیں پڑھتے تو سب بیکار ہے۔ نماز لازم پڑھیں۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ زانی، شرابی، بدکار، دیوس، لعنتی سب سے گناہ گار بے نماز ہے۔ نماز حدیث پاک ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، نماز وہ دولت ہے کہ ہر چیز اللہ کا شکر ادا کرتی۔ اونٹ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے اونٹ بنایا، گدھا نہیں بنایا، اور گدھا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا، اور کتا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے کتا بنایا، سور نہیں بنایا، اور سور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے سور بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ تو بے نمازی کی بڑی وعید ہے۔ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، دل نہیں چاہتا، لیکن جب نماز پڑھنے کا فائدہ کب ہوتا ہے؟ آپ ایک بات سوچیں، آپ ایک بات یہ سوچیں، آپ ایک بادشاہ ہوں کہ بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، اس کے سامنے جب کھڑا ہو رہا ہوں تو وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، جب اس کی میں اچھی طرح عبادت کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو الحمدللہ، وہ کہتے ہیں نا رب راضی تو جگ راضی، رب راضی نہیں تو کچھ بھی راضی ہوگا۔ رب راضی کرنا ہے تو بس نماز کو بڑے اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں،
اور دل لگا کے پڑھیں. آپ ایسی کوشش کریں کہ نماز میں آپ کا تعلق جڑ جائے. اور نماز کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے ٹائم ایک بچہ آپ کو دیکھتا تھا، وہ چھت پہ کھڑے ہوتے نا کئی کئی گھنٹے قیام کرتے تھے، قیام اللہ کی بارگاہ. تو ایک بچہ روزانہ اس کو دیکھتا، اپنے والد صاحب سے کہتا بھائی جان سامنے کوئی پتلا کھڑا ہے. نہیں بیٹے یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ کئی کئی گھنٹے قیام میں گزارتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو میرے دوستوں میرے عزیزوں وہ لوگ بھی تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل، آپ دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں آتا ہے جب آپ نماز پڑھنے جاتے تو 10,000 درہم کا سوٹ پہن کے جاتے، اتنا مہنگا سوٹ، قیمتی سوٹ پہن کے جاتے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت اتنا قیمتی سوٹ آپ نماز پڑھنے کے لیے پہن کے جاتے ہو، یہ اسراف نہیں آتا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں جب ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں، تقریب میں جاتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھی پوشاک پہنتے ہیں اور اچھا بناؤ سنگھار کر کے جاتے ہیں دنیا کی دعوتوں میں. یہ تو میرے رب کی دعوت ہے، 5 ٹائم اللہ بلاتا ہے، ہم اللہ کی برکات اس سے ملاقات کرنے جاتے ہیں. تو جب اللہ سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو بن سنور کے جائیں، صاف ستھرے ہو کے جائیں. اور اللہ نے میری توفیق کی ہے میں قیمتی لباس پہن کے جاتا ہوں تو اللہ کے لیے پہن کے جاتا ہوں، اللہ سے ملاقات کرنے جاتا ہوں، بن ٹھن کے جاتا ہوں، اس لیے جاتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور یہ صرف اور صرف بننا صبرنا اللہ کے لیے ہے. تو لہٰذا دوستوں کوشش کریں صفائی ستھرائی کے ساتھ اللہ کو راضی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بندگی کریں، ایسی بندگی کریں کہ آپ کو خود مزہ آ جائے، آپ کو خود لذت آ جائے، آپ کو خود مٹھاس آ جائے اور آپ کا دل بولے کہ میں اچھے سے اچھا کام کروں، اچھے سے اچھا کام کروں. اس کام میں عورتوں نے بڑا کردار ادا کیا. بی بی خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی صحابیہ، اسلام لانے سے پہلے آپ کسی کو کیا کہتے ہیں سو مرثیہ پڑھا کرتی تھی اور ایسا پڑھتی تھی کہ لوگ روتے تھے جھاڑے مار مار کے. جب وہ مرثیہ پڑھتی تھی لوگ اتنا تڑپتے تھے. وہ مرثیہ لیکن اس کا بھائی کا انتقال ہو گیا اور جب اس کے بھائی کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے بھائی کی یاد میں مرثیہ لکھا اور ایسا پڑھا کہ لوگ تڑپا کے رکھ دیا. لوگوں کا رونا وجدان جھٹانا ہوتا اور لوگ روتے رہتے. جب بھی وہ مرثیہ پڑھتی لوگ ہر کسی کو اپنا بھائی یاد آ جاتا، ہر کسی کو اپنا باپ یاد آ جاتا، ہر کسی کو اپنی ماں یاد آ جاتی اور لوگ اسے بلاتے تھے، پیسے دیتے تھے کہ تو ہمارے سوگ میں آ، ہماری میت میں آ اور یہ مرثیہ پڑھ تاکہ لوگوں میں غم کی کیفیت پیدا ہو. اور لوگ اس کے غم سے، اس کے مرثیے سے لوگ غمگین ہو جاتے تھے. تو جب اس نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد سے مرثیہ پڑھنا ختم کر دیا، کیونکہ اسلام میں منع ہے مرثیہ پڑھنا. اسلام میں 3 دن سے زیادہ سوگ منانا منع ہے، ماتم کرنا منع ہے. تو اس نے مرثیہ پڑھنا بند کر دیا اور پھر اللہ کے نبی کی نعت پڑھنا شروع کر دی. اللہ کے نبی کی نعت پڑھنا شروع کر دی اور اس سے لوگ محسوس ہوا کرتے تھے عورتیں خاص ہے. تو ایک دفعہ جہاد جنگ احد کے دوران صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ جنگ احد میں جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو بی بی خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں کو تیار کر کے بنا سنوار کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ یہ میرے 4 بیٹے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ان کو جہاد میں لے جائیں. اللہ کے نبی نے قبول فرمایا اور اپنے بیٹوں کو تاکید فرمائی، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، یاد رکھنا تم میدان جہاد میں جا رہے ہو اور میدان میں جہاد میں جاتے ہوئے تم ایک بار یاد رکھنا کہ تم نے نشتر، تم نے تیر، تم نے نیزہ اپنے سینے پہ کھانا ہے، پیٹھ پہ نہیں کھانا، سینے پہ کھانا ہے. تاکہ میں نے فخر سے کہوں کہ میرے بچوں نے سینے پہ کھا کے اپنی جانوں کے اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے. چلے گئے، جنگ ہوئی، بڑے زور و شور سے جنگ ہوئی، وہ 4 آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. جب جنگ احد سے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے باپو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خنسہ تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے. صحابہ نصیر تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری اور نبی پاک نے فرمایا اے خنسہ تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے. تو کہا حضور اسی بات کا تو دکھ ہے، اسی بات کا دکھ ہے. صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کیا بات ہے کہ دکھ کا اظہار کر رہی ہے؟ حضور علیہ السلام والسلام نے پوچھا اے خنسہ تجھے کیوں دکھ ہے، تجھے کیوں پریشانی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میرا بیٹے صرف 4 تھے، 14 ہوتے، 400 ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا، اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی.
تو میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارا دین اسلام قربانی مانگتا ہے۔ یہ ہم تک جو پہنچا قربانی کے ذریعے پہنچا، لوگوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے خون دیا، اپنے جگر کا خون پلا کر یہ اسلام ہمارے تک پہنچا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی قدر کرنی ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس سے پیار کرنا ہے اسلام سے۔ یہ نماز کا درس دیتا ہے، یہ اخلاقیات کا درس دیتا ہے، یہ ایثار کا درس دیتا ہے، یہ محبت کا درس دیتا ہے۔ اسلام وہ دولت ہے کہ جس نے اس کو اپنے اوپر لاگو کر لیا، اپنے اوپر لاگو کر لیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ کوئی اوکھا کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو بہنیں بیٹیاں پڑھتے ہیں بیٹی ہیں، وہ کیا کریں؟ گھر میں کام کریں، اپنے کام کاج کریں، اپنے جھاڑو پوچھا کریں، آٹا گوندیں تو بسم اللہ پڑھیں، اور سالن پکائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ نماز کا کام آئے، سارے کام چھوڑ کے نماز پڑھیں، اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کو محفلوں میں بھیجیں، اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اور اپنے بچوں کو وہ تعلیم دیں کہ جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جاتا ہے۔ اور پردہ کریں۔ پردے کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس لوگ آئے، لوگ آ کر عرض کیا، حضرت قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ کیا ہو گیا؟ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی، آپ دعا فرمائیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا۔ آپ اٹھے اور اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ لوگ حیران ہو گئے، لوگوں کا مجمع باہر اٹھا، لوگ حیران ہو گئے، حضرت حجرے میں چلے گئے۔ حضرت گئے، خواجہ خواجگان، خواجہ قیوم زمان، حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف کے اندر جب آپ حجرے میں گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، اپنے سر پہ ایک صندوق رکھا ہوا، اور صندوق رکھ کے میدان میں کھڑے ہو گئے، ساری عوام کھڑی ہے، میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ تیری اس بندی کا بکسا ہے، اور اس کے اندر اس تیری بندی کے کپڑے ہیں کہ جس تک آج تک کسی غیر غیرت کی نگاہ نہیں پڑی۔ مولا میں اس کے سب کے در سے دعا کرتا ہوں کہ تو بارش برسا دے، تو بارش برسا دے۔ کتابوں میں لکھا ابھی صندوق اوپر ہی تھا، بادل گرجے، اندھیری آئی، اور ایسی بارش برسی کہ چھما چھم بارش برسی، اور پھر لوگ آئے تو حضرت دعا کرے بارش رک جائے۔ بارش بہت زیادہ ہو گئی، آپ نے پھر دعا فرمائی صندوق کے ذریعے۔ لوگوں نے پوچھا صندوق میں کیا ہے؟ جس کے کپڑے ہیں؟ کہا میری ماں کے کپڑے۔ جس کے کپڑے؟ میری ماں کے کپڑے ہیں، اور میری ماں پردے کی بڑی پابند تھی، اللہ کی بڑی ولیہ تھی، بڑی درویش تھی، اللہ کو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتی تھی، اور باہر نہیں نکلتی تھی، پردہ کرتی تھی، نماز کی پابندی کرتی تھی، اللہ کے ذکر کی پابندی کرتی تھی، اور ہماری تربیت کرتی تھی۔ آج ان کی تربیت کا نتیجہ کہ اللہ نے اپنی معرفت عطا فرمائی، اللہ نے تقوی عطا کر دیا۔ تو میری ماں کے کپڑوں کے وسیلے سے میں نے دعا کی تو اللہ نے قبول فرمائی۔ تو لہٰذا اگر مائیں پردہ کریں گی، مائیں قرآن کی تلاوت کریں گی، تو یقین جانو آپ کا بچہ بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، آپ کا اولاد بھی اللہ کا ذکر کرے گی۔ اور ماں وہ چیز ہے، درویش فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ باپ اگر دین پر چلنے والا ہو، دین پر چلنے والا ہو باپ، تو دین اس کی دہلیز تک آ جاتا ہے، لیکن ماں دین پر چلنے والی ہو تو دین اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، دین اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں، ذکر کی پابندی کریں، اللہ والوں کی صحبت، یہ ہر وقت انشاءاللہ اپنے فیلوں کی ہر اتوار کو